ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ ناظرین، آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے، اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا۔ البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آسیب سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے، یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین، سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا۔
मरीज शिफा याब हो जाएगा। इसी तरह कुरान मजीद की दूसरी तमाम सूरतों की खुसूसी खवास हैं, जिनको बहुत खूबसूरत किताब जन्नती जेवर है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं नाजरीन। इसी तरह हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत करते रहें। कुरान पाक की हर हर्फ में शिफा है, बरकतें हैं। और आज खास तौर पे हमारे नाजरीन को गोया वजीफा, कुरानी वजीफा मिल रहा है। बहुत सारे नाजरीन ये गुजारिश करते हैं कि हमें कोई वजीफा बताया जाए, तो देखें आज तो कुरान के जरिए, और वो वजीफा जो नबी पाक को रब की तरफ से अता हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को भी शिफा नसीब हुई, तो हमें जरूर इसको अपनाना चाहिए। नाजरीन, इससे पहले कि मैं मजीद इस मामले में आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि दोनों सूरतों की तिलावत और उसका तर्जमा पहले सुन लेते हैं और फिर मजीद इस बारे में बात करते हैं कि इस हैरत अंगेज वाक़े से मुझे और आपको मजीद क्या सीखने को मिलता है। पहले सूरह फलक की तिलावत होगी, सूरह नास की तिलावत होगी। मैं यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं जनाब हम वजीफा करते हैं, असर नहीं होता, बरकत नहीं मिलती। पहले ये चेक कर लें कि आपके मखारिज ठीक हैं, आप तिलावत सही मखारिज के साथ करते हैं। तो अब जो तिलावत आप सुनेंगे ना, तो उसमें यह भी चेक कर लें कि आप क्या इसी तरह के तलफ्फुज के साथ पढ़ते हैं, और अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो कुरान पाक सही तरीके से पढ़िए, फिर देखिए इसकी कैसी बरकतें मिलती हैं। नाजरीन, सूरह फलक और सूरह नास के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं। एक और हदीस पाक सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम पर हल्की बारिश हुई और उस वक्त अंधेरा छाया हुआ था, और हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर हमें नमाज पढ़ाएं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, पढ़ो। मैंने अर्ज की, क्या पढ़ूं? इरशाद फरमाया, सुबह शाम 3-3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। इनकी तिलावत करना तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगा। चलें, एक और वजीफा मिल गया, सूरह इखलास को भी शामिल कर लें। तो सुबह शाम पढ़ें तो इंशाअल्लाह बुरी आफतों से, मुसीबतों से, जादू टोने से, आसेब से, इन तरह की बलाओं से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। नाज़रीन, यहां कुछ मसाइल भी सीख लेते हैं। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जाफर के बच्चों को जल्द जल्द नजर होती है, क्या मुझे इजाजत है कि उनके लिए अमल करूं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इजाजत अता फरमाई। तो सीखने को यह मिला कि तावीज और अमलियात जिनमें कुफ्र और शिरक ना हो, कोई कलमा नाजायज ना हो, तो उसमें जो है वो तावीज करना, अमल करना जायज है। और खासकर वो अमल जो आयात कुरानिया से किए जाएं या अहादीस में वारिद हुए हों। इसी तरह चंद मसाइल भी सीखने को मिले। ये दोनों सूरतें जो हैं, इनके शान नुज़ूल से हमें मालूमात क्या मिलती हैं। नंबर 1, जादू और उसकी तासीर हक है। कुछ लोग जादू का इनकार कर देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जादू और उसकी तासीर हक है, क्योंकि कुरान में उसका जिक्र है और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर भी आपकी सेहत मुबारक पर उसका असर हुआ। नंबर 2, नबी के जिस्म पर जादू का असर हो सकता है, जैसे तलवार, तीर और नेज़े का भी असर होता है। यह शान नबूवत के खिलाफ नहीं है। हां, ऐसा असर नहीं हो सकता कि जिससे नबूवत के मुतालिका उमूर में खलल आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर बिलाखिर इसलिए फेल हुए क्योंकि वहां जादू से मौजज़े का मुकाबला था, वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल पर भी उस जादू ने असर किया कि उनको ख्याल हुआ कि ये लाठियां, रस्सियां चल रही हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ख्याल पर भी इसी तरह यही असर हुआ था। नंबर 3, जादू को दूर करने में सूरह फलक और सूरह नास को खुसूसी तासीर हासिल है। नंबर 4, जादू टोने और अमलियात और असरात और बीमारियों को खत्म करने के लिए कुरान पाक की सूरतों और आयतों को इस्तेमाल किया जा सकता है, और बुखारी शरीफ में सूरह फातिहा को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने का बयान मौजूद है। तो सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है, तो यह भी शिफा के लिए बड़ा मुजर्रब और बड़ा प्यारा वजीफा है। नाज़रीन, ये चंद बातें तो हमने इस वाक़े के मुतालिक सीखी, सूरह फलक और सूरह नास के कुछ फजाइल भी सुने। मैं यहां एक और बात भी करना चाहता हूं कि आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि इतने आमिलीन आ गए हैं, इतने अमल करने वाले लोग आ गए हैं, इतने बोर्ड हमारे शहरों और वतन में लग जाते हैं कि ऐसा लगता है हर दूसरे आदमी पे जिन है या उस पे जादू हो गया है। खुदारा, झूठे आमिलीन से अपने आप को बचाइए। अगर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों की इज्जतें पामाल हो जाती हैं, अजीब माहौल हो गया है। कुछ बदनसीब तो वो हैं जो किसी को तबाह करने के लिए जादू करवाने जाते हैं और हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, और फिर बेचारे कुछ जब बीमार हो जाते हैं तो अपना बाज़ औक़ात डॉक्टरी मसला होता है और वो भी किसी आमिल के हत्थे चढ़ जाते हैं, और वो कहता है जनाब आपके घर में बहुत बुरा अमल हुआ है, फलां जगह कोई चीज़ दबी हुई है, और उसको अब संभालने के लिए, उसको निकालने के लिए इतने बकरे चाहिए, इतने मुर्गे चाहिए, इतने अंडे चाहिए, कब्रिस्तान में ये अमल करना होगा।
اور پھر غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے انہیں دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں پلیز، ایسا نہ کریں. بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں. دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں، ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے. اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے، جی ہاں بغیر کسی فیس کے، لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں، پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں، کوریئر بھی کیے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے. آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں، دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے، تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے. لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں، ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا، ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا، ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کریں. وظائف پڑھ لیا کریں. صبح و شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے. صبح گھر سے پڑھ کر نکلے، شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لیں، آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیں. اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی. اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے اور جائز وظائف کرنے میں، تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں. آخری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا، جبریل امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی. اس لبید بن عاصم کو، اس کی جو بچیاں تھیں، جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے، سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے، پھر بھی معاف فرماتے. اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں. کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے، اس نے یہ کیا ہے. اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع، جب سے سب سے لڑائی شروع، سب کے بارے میں برا سوچنا شروع. انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے. معافی کرنے والا ذہن رکھیے. معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے، کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. مشکل ضرور ہے، دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں، لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے، غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے، اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اور اس نیت سے معاف کریں، میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھ گناہگار کو معاف فرما دے. اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا. اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے. ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے. تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے، اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کیجئے. وقت ہوا ہے ایک اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن. پیغام قرآن. ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تعارف قرآن کا. اور آج تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی انہی دو سورتوں کی بات کریں گے جس کا ذکر ہم نے اپنے سلسلہ پیغام قرآن میں کیا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس. سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ فلق کی. سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں. فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں، اور یہاں اس سے مراد صبح ہے. اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق
सूरत के आखिर तक, और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास सूरत के आखिर तक है। सुभान अल्लाह। तो इस सूरत के बारे में बड़े फजाइल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाए। एक बार हजरत आबिस जोहनी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें वो कलिमात ना बताऊं जो शरीर, जिन्नात और नजर बद से अल्लाह ताला की पनाह तलब करने में सबसे अफजल हैं। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, आप जरूर बताइए। इरशाद फरमाया, वो कलिमात ये दोनों सूरतें हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए सूरह नास के बारे में कुछ सुन लेते हैं, उसकी फजीलत भी जान लेते हैं। सूरह नास जो है नाजरीन, ये कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से सबसे आखिरी सूरत है। इसका मकाम नुज़ूल, सूरह नास ज्यादा सही कौल के मुताबिक मदनी है। इस सूरत में 1 रुकू और 6 आयतें हैं। अन्नास नाम रखने की वजह, अरबी में इंसानों को अन्नास कहते हैं और इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज मौजूद है। इस मुनासिबत से इसे सूरह अन्नास कहते हैं या इसे सूरतुन नास कहते हैं। सूरतुन नास के मज़ामीन, इस सूरह मुबारका में उन जिन्नात और इंसानों से अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तालीम दी गई है जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। सूरह फलक के साथ इसकी मुनासिबत क्या है? सूरतुन नास की अपने से माकबल सूरत सूरह फलक के साथ मुनासिबत यह है कि सूरह फलक में जाहिरी शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तालीम दी गई थी और इस सूरत में खुफिया शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तालीम दी गई है। अल्लाह ताला हमें हर तरह के शर से महफूज फरमाए, कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करना नसीब फरमाए।